نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، حضرات حکم اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے دین میں جہاد کی اہمیت۔ حضرات گرامی، مغرب کی 150 سالہ غلامی نے ہمارے ذہنوں پر جہاد کا ایک ایسا تصور مسلط کر دیا ہے کہ ہم جہاد کا نام سنتے ہی فوراً کانوں پر ہاتھ رکھ کر معذرت کرنے لگتے ہیں۔ خاص طور پر آزادی سے قبل تو اچھے صاحب علم حضرات بھی جہاد کا نام سن کر وحشت زدہ ہو جاتے تھے۔ ذہنی اور جسمانی دوہری غلامی کے اس دور میں دین میں جہاد کی اہمیت کے موضوع پر تقریر کرنا میں بہتر سمجھتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، جس جہاد پر دین کی بقا موقوف ہے اور ایمان کی فطری مانگ ہے، دین اسلام میں اس کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں جہاں سچے اہل ایمان کی بنیادی صفت بیان کیا ہے، وہیں جہاد کو بھی شامل رکھا ہے۔ ارشاد ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا، اور وہ لوگ جو انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کرو۔ معزز سامعین کرام، یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیات میں اگرچہ مسلح جہاد کا ہی ذکر ہے، مگر ان میں جہاد کی جو اہمیت اور عظمت بیان کی ہے وہ صرف مسلح جہاد کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ عام ہے، اور جہاد کی دوسری قسموں کا بھی مرتبہ و مقام بالکل ایسا ہی ہے۔ الغرض اپنے اپنے موقع پر جہاد کی ہر شکل اور ہر قسم بذات خود ایمان کی کسوٹی ہے۔ جہاد کی خاص طور پر 3 قسمیں ہو سکتی ہیں: داخلی جہاد، دعوتی اور فکری جہاد، مسلح جہاد۔ تو آئیے اللہ اور اس کے رسول کی زبان سے اس حقیقت واقعے کی توثیق اور اس کی وضاحت سنیے۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے داخلی جہاد کو لیجیے۔ قرآن مجید نے اس جہاد کو ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والا خط بنایا ہے، اور حدیث میں اسے ایمان کی ضروری علامت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ اور رسول دونوں کا فیصلہ یہی ہے کہ جس دل میں بھلائی کی تلقین کرنے اور برائی سے روکنے کا جذبہ نہیں ہوتا، اس میں نفاق کی تاریکی ہی ہو سکتی ہے، ایمان کی روشنی کبھی نہیں آ سکتی۔ الغرض ایمان سے داخلی جہاد کا فکری تعلق اتنا گہرا ہے کہ وہ قوموں کی موت و حیات تک کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اب دعوتی اور فکری جہاد کی اہمیت کو لیجیے۔ ایک امت کی حیثیت سے امت مسلمہ کا مقصد قیام صرف اور صرف اسلام کی شہادت دینا ہے، لہٰذا یہ جہاد اپنی ضرورت کے لحاظ سے بھی اور اپنی وسعت کے لحاظ سے بھی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ دعوتی اور فکری جہاد اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ وہ اسے اپنی مدد سے تعبیر فرماتا ہے، اور اس کے کرنے والوں کو جو فی الواقع خدا کے غلام ہوتے ہیں، اللہ اسے اپنا مددگار قرار دیتا ہے۔ ارشاد یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کے راستے پر میرے مددگار، تو ان حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ عزیز ساتھیوں، اب آخر میں مسلح جہاد کے مرتبہ و مقام کا جائزہ لیجیے۔ قرآن مجید اور احادیث کے صفحات اس عمل کے عظمت کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں۔ ان کے مطالعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جتنا محبوب اللہ کی نگاہ میں یہ عمل ہے، نماز کے سوا کوئی اور عمل اتنا محبوب نہیں ہے۔ دشمنان حق کے مقابلے میں دعوتی اور فکری جہاد کرنے والوں کو جب وہ اپنا مددگار قرار دیتا ہے تو اندازہ لگائیے کہ مسلح جہاد کرنے والوں کو کیا کیا قرار نہ دے گا۔ جو اس کے دین کی خاطر اپنی آخری پونجی بھی نثار کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے، اللہ ایسے لوگوں کو اپنا مددگار ہی نہیں بلکہ اپنا محبوب کہا ہے، اور اس کے حق میں اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں
گویا سیسا پلائی دیوار ہیں۔ اس محبوبیت کی تھوڑی سی شرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر مرنے والے کے عمل پر اس کے موت کے ساتھ ہی مہر لگا دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے راہ میں لڑنے والوں کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک صبح یا ایک شام کا سفر دنیا وما فیہا سے بالا تر ہے، اور راہ خدا میں دشمن کے مقابل جم کر لڑنا گھر کی 70 برس کی نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرات گرامی، صرف یہی نہیں کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑنا اس کی محبت، مغفرت اور رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے، بلکہ اس کی نگاہ میں تو وہ لوگ بھی اونچا تر مقام رکھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کی بالواسطہ مدد کرتے ہیں اور جہاد کی تیاریوں میں بس ان کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک تیر کے طفیل 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، ایک اس شخص کو جو ثواب کی نیت سے تیر بناتا ہے، دوسرے اس شخص کو جو اسے دشمن پر چلاتا ہے، اور تیسرے اس شخص کو جو یہ تیر اسے مہیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، جس جہاد کی خاطر ہتھیار بنانے اور مہیا کرنے والے کو اتنی بڑی دولت ہاتھ آ جاتی ہے تو اس شخص کو کیا کیا نہ آتا ہوگا جو دین کی خاطر اپنی آخری پونجی بھی نثار کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا مددگاری نہیں بلکہ اپنے محبوب کا ہے۔ الغرض اور اس کے حق میں اعلان کرتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ رتبہ بلند ملا بس جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا بس جس کو مل گیا، ہر شخص کے نصیب میں میدان جنگ کہاں۔ حضرات گرامی، یاد رکھیے کہ پورے قرآن میں اس طرح کے جان آواز کلمات صرف انہی لوگوں کے حق میں وارد ہوئے ہیں جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کا خصوصی اعلان ہے کہ اس عمل کو اللہ کی نگاہ میں جو محبوبیت حاصل ہے وہ کوئی عام قسم کی نہیں ہے بلکہ ایک امتیازی شان رکھنے والی محبوبیت ہے۔ اس امتیازی شان محبوبیت کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے کہ کوئی بھی شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس دنیا کی طرف پلٹنا چاہے گا، خواہ اس زمین کی ایک ایک چیز اس کی ملکیت کیوں نہ ہو، مگر شہید اپنی عزت و تکریم کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ 10 بار دنیا میں واپس جائے اور 10 بار رائے خدا میں قتل کیا جائے۔ حضرات گرامی، یہ تو آخرت کے امتیازی شان ہے، خود اس دنیا میں بھی یہ شہید ایک نرالی امتیازی شان سے سرفراز ہوتے ہیں۔ الغرض اللہ کی راہ میں مرنے والے حد درجہ ممتاز اور قابل رشک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بھی امتیازی شان سے سرفراز کرے اور قابل رشک بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔